أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم لوگ عقیدے کی اس مجلس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس صحیح دعوت کی نشر و اشاعت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں اور اس معاملے میں مخلص رہیں کہ اللہ تیرے بندوں کو ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ صحیح عقیدہ سیکھ لیں اور ہم اور وہ سب کے سب تیری سجی سجائی جنت میں داخلے کے لائق بن جائیں۔ تو آج کے اس درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں مشہد الحساب، بندوں کے حساب و کتاب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر 9، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر 9 ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ آیت سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں؟ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نام اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ یہ حساب و کتاب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نام اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ نام اعمال سے کیا مراد ہے؟ ہم نے زندگی بھر جو کچھ کیا وہ تمام حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ ہمارے خلاف جو بھی گواہ ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ اور خود ہمارے جسم کے اعضاء، سب گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، وَقُضِيَ بِالْحَقِّ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہوگا کہ بندوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ ان کے پاس انصاف کریں گے۔ اس دن جج کون ہوں گے؟ آخرت کے دن کے جج کون ہیں؟ اللہ۔ پھر ڈر کس بات کا؟ اللہ جب فیصلہ کر رہا ہے تو وہ اپنے کرم سے کرے گا، اپنے عدل سے کرے گا، اپنے انصاف سے کرے گا۔ دنیا کے لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں، لیکن جب آخرت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر ڈر کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَحَسْبُنَا أَن نَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِي وَالْمُحَاسِبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ هُوَ الْحُكْمُ الْعَدْلُ۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قیوم السماوات والارض۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو لوگوں کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کہتے ہیں اس آیت کے بعد ایک اور آیت انہوں نے ذکر کیا، دوسری آیت جو ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ یہ سورۃ
کون سی صورت تھی یہ؟ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے؟ کون آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ حساب و کتاب لینے کے لیے، میرا اور آپ کا حساب لینے کے لیے، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے سارے بندوں کا حساب و کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ کون جانتا ہے اس کی کیفیت؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے لائق، اور ہم بس ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے، اس کے اندر کوئی تحریف بیان نہیں کریں گے، اور اسے جھٹلائیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ تو اس میں طرح طرح کی باتیں ہیں، ان باتوں میں اب ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آئیں گے تو ایک جگہ گھیریں گے، کسی جگہ میں جب کوئی چیز گھر جاتی ہے تو وہ قیوم السماوات والارض نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی عقل سے باتیں کہیں، العیاذ باللہ۔ اتنی ساری باتیں سوچنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اس کی تعبیل اس کو جھٹلانے کی نہیں۔ تو اسی طرح یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے مجیء الملائکہ، اور اس وقت فرشتے بھی آئیں گے حساب و کتاب کے وقت۔ تو سارے اعمال جو دنیا میں ہم جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ ہمارے تصرفات تھے، جو کچھ ہمارے کام تھے، باتیں تھیں، سارے کے سارے لکھی جائیں گی، اور ہمارے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا کہ فلاں فلاں وقت آپ نے یہ کام کیا ہے، فلاں فلاں وقت آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ سارے کام کیے ہیں۔ تو ایک رجسٹر ہوگا، ایک کتاب ہوگی جس کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ كِتَابٌ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ایسی کتاب جس میں ساری باتیں ہوں گی، نہ چھوٹی چیز چھوٹے گی نہ بڑی چیز چھوٹے گی۔ وہ کون سا ہے؟ نام اعمال۔ اسی لیے زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتے ہوئے ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کہاں لکھی جا رہی ہیں؟ نام اعمال۔ تو ہمارا نام اعمال صاف شفاف ہو، لیکن بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جو اپنا نام اعمال ویسے رکھتے ہیں۔ لوگ اپنے کپڑے صاف نہیں رکھتے، نام اعمال صاف رکھیں گے؟ ہاں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی نام اعمال بالکل صاف ہو، کسی طرح کی اس میں باز پرس نہ ہو، کسی کے حق میں کسی کے خلاف کوئی بدگوئی بدزبانی نہ ہو، غیبت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں کہی، سورۃ الکہف آیت نمبر 40/7، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کون سی؟ سورہ کہف کی۔ اس آیت کا ترجمہ ہم لوگ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ کس کے نام اعمال ہیں؟ تمہارے سامنے، میرے سامنے۔ وہاں بدلے گا نہیں، جیسے دنیا میں ہر چیز بدل دی جاتی ہے، ادھر کا فائل ادھر، ادھر کا فائل ادھر۔ وہ اللہ کی عدالت ہے، صاف شفاف فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سارے پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے نام اعمال۔ خرابی، بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا۔
یعنی ہماری ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ریکارڈ ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے۔ جو کچھ ہم نے کیا تھا سب کہاں ہیں؟ نامہ اعمال میں۔ اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، جو ہم نے نہیں کیا ہے وہ اس میں نہیں ہوگا، اور جتنا کیا ہے اتنی ہی باتیں اس میں ہوں گی، دوسری بہت ساری باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اور اس موقع پر جب فیصلے کا، حساب کا وقت ہوگا تو رسولوں کو بھی لایا جائے گا، رسولوں کو لایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں رسالت دی گئی تھی، تمہیں رسول بنایا گیا تھا، اتنی امانت دی گئی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کیا تم نے حق ادا کیا؟ وہی ابلاغ وحی اللہ الی من ارسلوا الیہ، اور ان کے قوموں کو ان پر گواہ بنایا جائے گا، ہر رسول کو گواہ بنایا جائے کہ اس رسول نے حق ادا کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، فرض شناسی، باز پرسی کا مزاج ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے میں پوچھوں، میری ذمہ داریوں کے تعلق سے آپ پوچھیں، تو تب کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ اور یہ وہ موقع ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان کے قوموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا۔ دیکھیے اس دن گواہ بھی لائے جائیں گے۔ گواہ کا مطلب یہ کوئی بھی آدمی آتا ہے اس کے خلاف گواہ ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اس لیے کہ فرشتے کیا لکھتے تھے؟ ہمارا سارا نامہ اعمال لکھتے تھے۔ انبیاء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، علماء کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، یعنی سارے آسمان، زمین، رات، دن، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں وَيُؤْتَى بِالْعِبَادِ الَّذِينَ، یعنی اس وقت سارے لوگ بالکل صف در صف کھڑے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا صُفُوفًا لِلْعَرْضِ عَلَىٰ رَبِّ الْعِبَادِ، بندوں کو صف در صف کھڑا کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سیریل وائز کیا ہوں؟ حاضر ہوں، ہر ایک کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے۔ مجرمین، گنہگاروں کو لایا جائے گا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور رب کے سامنے سرکشی کی۔ وَاسْتَعَلُّوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بڑے بنے، ہمیں بڑے، ہماری بات چلنا۔ کیسے لائے جائیں گے ان کو؟ قرآن کیسے کہتا ہے مجرمین کیسے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ تو قرآن کہتا ہے مقرنین فی الاصفاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، یہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جگڑے ہوئے ہوں گے۔ کون؟ مجرم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت ہوگی مجرمین کی، اور ساتھ ساتھ کہا سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ گندک بولے تو کیا سہیل نہیں معلوم؟ گندک، یا اللہ، عمران کو معلوم۔ گندک بولے تو ماچس کے ہیڈ پہ کیا رہتا؟ ماچس کا دیا سلائی رہتا نا، ماچس کا اسٹک رہتا نہیں، اس کے ہیڈ پہ کیا رہتا؟ بارود۔ تو گندک ہے۔ ڈریس کیوں ایسا؟ زیادہ جلنے، زیادہ جلے گا جسم، کپڑے ویسے ہیں، جلدی جلے گا۔ اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی، آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار، ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ان کے ساتھ ایسا کریں گے؟ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، جو جو کیا ہے وہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ حساب بہت جلد لیتے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ
بہت جلد حساب لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ حساب کتاب کا دن ہے، لوگوں میں بڑی دہشت ہے، بڑا خوف ہے، بڑا ڈر ہے، اور لوگ کیسے اس حالت میں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عام طور سے کوئی بھی مجرم یہاں دنیا میں پولیس آفیسر کے سامنے جاتا ہے، بچہ استاد کے سامنے جاتا ہے تو کیسا ٹھہرتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے ادب سے ٹھہرے گا۔ ارے 2 وہ کسی مجرم ہے پولیس آفیسر، پھر بھی کیا کرے گا؟ کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، کیسے جائے گا؟ ہاتھ باندھ کے ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ اللہ کی عدالت میں جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھیے اللہ کی عدالت میں یہ لوگ کیسے ٹھہرے ہیں۔ جاثیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی عدالت ہے جس میں یہ لوگ جائیں گے تو کیسے اللہ کی عدالت میں ٹھہریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ اللہ کے سامنے کیسے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بولے تو پاؤں کا، ویسے اللہ کے سامنے حساب کے دن بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ چرچ میں بیٹھتے نہیں، عیسائی لوگ، اللہ کے سامنے ہم لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ سارے ویسے بیٹھیں گے۔ ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، ھذا کتابنا ینطق بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ رد و بدل نہیں۔ لوگ دنیا میں ہر چیز بدل لیتے ہیں، مینول ہو، ڈیجیٹل ہو، کچھ بھی ہو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ بدل لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے یہ جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، جو کچھ تم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہم سارے اعمال تمہارے لکھواتے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو حشر کے دن ہم لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک چیز بھی ہے، اور ٹائم باقی ہی نہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ 10 منٹ ہے۔ 10 منٹ میں اور ایک چیز ہم لوگ سنیں گے، ایک اچھی چیز ہمارے ساتھ ہے عقیدے کے باب میں۔ تو ایک سوال ہے کہ کافر جو لوگ ہیں کیا ان کو بھی سوال و جواب ہوگا؟ صرف سوال و جواب مسلمانوں ہی کو ہوگا؟ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافر بھی پوچھے جائیں گے۔ آپ کے پاس کوئی رائے ہے؟ کافروں کو پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھ کے ایسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے؟ پوچھیں گے؟ نہیں، آپ سوچئے دنیا کی عدالتوں میں بڑے سے بڑے مجرم کو بھی وکیل مل جاتا ہے، عدالت مل جاتی ہے، عدالت میں وہ اپنا موقف بتاتا ہے۔ تو اللہ کی عدالت میں کیا کافر سے سوال ہوگا؟ اور سوال ہوگا تو کس بابت سوال ہوگا؟ اللہ اس سے کیا پوچھیں گے؟ تو علماء جو ہوتے ہیں، اسکالرز علماء ہوتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کافر کا حساب و کتاب ہوگا، اسے پوچھا جائے گا، یا بنا پوچھے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے سارے اعمال بیکار ہیں اور سوال کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس کے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہیں بغیر ایمان۔ تو اسی لیے کل میں نے بتایا تھا ورکشاپ میں، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، نیک عمل قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہونا چاہیے۔ یہاں یہ لوگ مومن نہیں، ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری شرط اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ عمل کریں۔ تیسری شرط سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے آپ عمل کریں گے۔ تو یہاں تو پہلی شرط ہی نہیں، پہلی شرط نہیں ہے، پہلی شرط ہی غائب ہے، تو ان کے عمل، پھر سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ ایسا ہے جس میں بہت سارے بات کے لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تو کہتے ہیں والصحیح، صحیح بات یہ ہے ان الکفار، کافر ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ کس کا؟ کافروں کا بھی حساب۔ آپ کے آس پاس جو بھی ہیں کافر، ان کا حساب۔ کما ان جیسے ان کے اعمالہم، جیسے ان کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ ان کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس دن پکارا جائے گا، کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور تم دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو بلایا جائے گا، ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ آیتیں ہیں، بتاتے ہیں کہ کافروں کا بھی کیا ہوگا، حساب ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ سورۃ القارعہ، اس سے پہلے جو صورتیں ہیں، ان تمام آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کا بھی کیا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ بھی حاضر کیے جائیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے کہتے ہیں کافروں کا حساب و کتاب کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، جس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا، یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو ہے، اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال تولے جائیں گے۔ جیسے تو اسی لیے اپنے ترازو میں جو اعمال ہیں اس کی حفاظت کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی پوچھیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے اما لماذا یحاسبون، کافروں سے اللہ سوال و جواب کیوں کریں گے جب معلوم ہے کہ وہ کافر ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہنے کے ہیں؟ کیا عبدالصمد بھائی، کافروں سے سوال و جواب کیوں ہوگا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ کیا سمجھ میں آتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے؟ جیسے کہا اقامت الحجت علیہم، یعنی حجت، یعنی کبھی کسی کو یہ نہ رہے کہ ارے ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہماری سنی نہیں گئی، ہم سے سنی جاتے تو ہم کچھ کہتے، تو ان پر حجت ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دعویٰ کریں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، کسی کافر سے ہم بات کرتے ہیں، کسی کافر کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں، اس نیت سے کریں کہ یہ جسم جہنم میں نہ جائے، یہ مسلمان ہو جائے اور ہمارے ساتھ یہ جنت میں آئے، اس نیت، اس اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ کفر پر مرتا ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو جو مر رہا تھا دعویٰ کیا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے گھر سے جب نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے، ہدایت سے اسے کیا کر دیا؟ مسلمان بنا دیا۔ تو ہم بھی جب بھی دعویٰ کرتے ہیں ہماری بھی یہی نیت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اور ہم یہ سوچ کر کریں۔ کہا کہ کافروں کو حساب و کتاب اس لیے ہوتا ہے اقامت الحجت علیہم، ان پر حجت ثابت ہو جائے۔ اور
کوئی عذر باقی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس دن ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اگر کسی کی رتی برابر بھی، ذرے کے برابر بھی، تل کے برابر بھی کسی کی کوئی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں بدی حاضر کریں گے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. تو پہلا ریزن کافروں کے حساب و کتاب کے پیچھے کیا ہے؟ حجت ثابت ہوگی. دوسری چیز الثانی ان اللہ یحاسبہم، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب لے گا کافروں کا ان کی توبیخ کے لیے، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. جیسے ایک چور چوری کرتا ہے، چوری کا سامان تمہیں نہیں چوری کرے معلوم ہے چور چوری کیا ہے، چوری کا سامان بھی سامنے، لیکن اس طرح اسے احساس کیوں دلایا جاتا ہے؟ اس کے گناہ پر اسے ڈانٹا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جیسے کہتے ہیں شیخ الاسلام یہی کہتے ہیں یراد بالحساب عرض اعمال الکفار علیہم، حساب کافروں کے حساب سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کو اس پر ڈانٹا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم نے کیے ہیں، جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں کہتی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ کافروں کا حساب و کتاب ہوگا. کیوں ہوگا؟ دو باتیں ہم نے اس سلسلے میں پڑھی. پہلا یہ کہ حجت ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کی توبیخ کے لیے، یعنی ان کو احساس دلانے کے لیے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی ضرور آئیں، اور اپنے ساتھ اور بھی نیکی کمانے کی خواہش ہے تو اپنے دوست احباب کو بھی آپ سے ساتھ لیتے آئیں، تاکہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی اور اجر کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.